اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ پہلا قدم کہاں پڑتا ہے؟ انشاءاللہ کہ ہم شروع کریں گے معروف عالم دین علامہ صادق حسن کی شہرہ آفاق کتاب الحیات بعد الموت، یعنی کہ موت کے بعد کی زندگی۔ آئیے اس ایمان افروز آڈیو بک کے ذریعے اپنی روحوں کو بیدار کریں اور جانیں کہ اس عارضی دنیا کے بعد ہمارا اصل ٹھکانہ کیسا ہوگا۔ اس میں جتنی بھی آڈیوز آپ کے سامنے پیش ہوں گی اس کے لیے پلے لسٹ بنام الحیات بعد الموت میں آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کتاب کا حصہ نمبر 6 بیان کریں گے، جو ہے طالب علم کی مدد کا اجر۔ چنانچہ شہید دستغیب شیرازی اپنی ایک کتاب میں ملا عبدالحسین تہرانی مجتہد ہیں، تہران کا ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ ملا عبدالحسین تہرانی کے جو کربلا کے حوزے کے مدرس ہیں، ان کا یہ واقعہ ہے اور انہیں اطلاع ملی کہ ناصر الدین بادشاہ انتہائی ظالم انسان اور اس کے ایک وزیر کا انتقال ہو گیا۔ اس کا نام نبی احمد ہے یا بنی احمد۔ خیر، اندازہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ کا ظالم وزیر کیسا ہوگا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایک رات کو میں سویا، میں نے دیکھا کہ یہی انسان جنت کے باغات میں بیٹھا ہے اور اس کے چاروں طرف حورے ہیں اور دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، حورانے جنت کے نغمے آ رہے ہیں اور ایک بہترین محل ہے۔ میں انتہائی حیران و پریشان، میں اس کے قریب گیا اور قریب جانے کے بعد خوب سلام دعا ہوئی۔ تم یہاں جنت میں؟ کہا آپ اتنے حیران کیوں ہیں؟ کہا اس لیے اتنا حیران ہوں کہ ظاہری اعتبار سے تمہارے اعمال میں کوئی اتنی خوبی نہیں تھی کہ تم سیدھے جنت میں چلے آتے۔ ٹھیک ہے، بہت گمراہ آدمی بھی نہیں تھے، ایک ایوریج مومن جیسا ہوتا ہے ویسا تھا، کیونکہ ظالم حکمران کے دربار میں رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو خرابیاں سرایت کر جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی سے زنا نہیں کیا، اتنے بڑے بڑے گناہ نہیں کیے، لیکن کبھی شراب میں بھی مبتلا ہوا، کبھی غنا میں بھی مبتلا ہو گیا۔ یہ رحمت خدا ہے کہ کسی کے ساتھ کس طرح شامل حال ہو جاتی ہے۔ ملا حسین تہرانی کے جو مدرس ہیں، درس خارج کے کربلا میں خود ایک مجتہد ہیں، حیران ہوئے کہ تمہاری ظاہری اعمال ایسے نہ تھے کہ تم یہاں نظر آتے۔ کہا کہ ہاں، مجھے خود پتا چلا، بلکہ پروردگار نے دیکھا۔ یا یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جب کسی کو جنت میں بھیجا جائے گا اور جب کسی کو جہنم میں بھیجا جائے گا، جنت والے کو جنت مل گئی، بہترین انعام، جہنم والے کو جہنم ملی، بدترین سزا۔ مگر روایتوں میں آیا ہے کہ پھر جنت والے کی نعمتوں کو بڑھانے کے لیے 2 چیزیں خدا اور ظاہر کرے گا، اور جہنم والے کے عذاب کو بڑھانے کے لیے خدا 2 چیزیں اور ظاہر کرے گا۔ یہ 2 چیزیں کیا ہیں کہ جو نہ جنت میں ہیں اور نہ ہی جہنم میں؟ تو وہ چیزیں، جو پہلی چیز ہے وہ انسان جنت میں چلا گیا، بہترین نعمت اسے مل رہی ہے، یقین نہیں آ رہا اپنی آنکھوں میں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت، کیونکہ ہر چیز دوسرے سے بہتر نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایک روایت میں ہے کہ موت کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد اسے پیش کیا گیا۔ تمام جنت والے یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیا گیا۔ جنت والوں کی خوشی اور بڑھ گئی کہ موت مر گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری ہو گئیں۔ ورنہ شروع میں تو جنت والا نعمتوں کو دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ موت نہ آ جائے اور ان نعمتوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ جہنم والے ابھی جہنم کے عذاب کو دیکھ کے آئے، اتنا سخت ترین عذاب، گھبرا رہے ہیں، لیکن ایک امید ہے کہ شاید کبھی ہم مر جائیں اور اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ لیکن جب موت کو مرتے دیکھا تو یہ آخری امید بھی ان کی چلی گئی۔ اب تو موت آنے کا چانس بھی نہ رہا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب میں رہنا ہے۔ پھر موت کو مار کے پروردگار جنت والوں کو خوشیوں میں اور اضافہ کر دے گا۔ جہنم والے پچھتائیں گے اور ان کے پچھتاوے میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسرا کام کیا ہوگا کہ جب پوری طرح جنت کا سروے کر لیا، ایک مومن سے کہا گیا کہ ذرا چلو ایک چھوٹا سا وزٹ، ذرا چلو ایک چھوٹا سا وزٹ تمہیں جہنم کا بھی کرنا ہے۔ جنت والوں کو بھی جہنم میں لے جایا جائے گا اور کھڑا کیا گیا، دیکھو کہ یہ جگہ ملتی تمہیں جنت میں اگر تم توبہ نہ کر لیتے یا اپنے فلاں گناہ کو دوسری نیکی کے ذریعے معاف نہ کروا لیتے
اس سے تم بچے ہو۔ اب دیکھیے جب انسان کو سامنے مصیبت نظر آ رہی ہو، اب تو ان جنت کی نعمتوں کی تعداد اور بڑھ گئی۔ میرے پروردگار نے کتنا احسان کیا، ورنہ یہاں ہمیں آنا پڑ جاتا تو یہ جنت والوں کی خوشی بڑھی، اور اب جہنم والوں کو لایا جائے گا، آؤ جہنم سے نکل کے ایک چھوٹا سا وزٹ جنت کا کر لو۔ کیوں کرایا جنت کا وزٹ؟ کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے یہ جنت بنائی تھی، تم نے اپنی حماقتوں سے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالا، اب تو اور زیادہ پچھتاوا اور افسوس ہو جائے گا کہ ارے ہم نے کتنی حماقت اور غلطی کی۔ تو وہی ملا حسین تہرانی کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی نے کہا کہ جب میری موت آئے مجھے پہلے تو جہنم میں لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ ہے تیرا مقام، ارے اب تو جہنم کو دیکھا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو کتابوں میں آیا، سانپوں کا تذکرہ، بچھوؤں کا تذکرہ، بستے ہوئے آگ کے دریا کا تذکرہ، کھولتی ہوئی پیپ، وہاں کا پانی ہوگا، کانٹے دار جھاڑیوں والا کھانا ہوگا، یہ ساری چیزیں تو قرآن کے اندر تو بہرحال جہنم مجھے دکھائی گئی۔ اور اس کے بعد جس وقت اعمال بتائے گئے کہ یہ فلاں عمل کی سزا ہے، یہ فلاں عمل کی سزا ہے، اور داڑھی منڈوا کے انسان خود اپنے آپ کو جہنم میں ڈالتا ہے، بے پردگی اختیار کر کے خود انسان اپنے آپ کو جہنم میں ڈالتا ہے، گانے کا مزہ لے کر انسان اپنے آپ کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ آج پتہ نہیں چل رہا مگر ایک دن مرنا تو ہے، جانا تو ہے اسی ماحول کے اندر کہ خدا اور رسول نے تو جنت بنائی ہے لیکن ہم خود اپنے آپ کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ تو ملا حسین تہرانی کو ملا ناصر الدین کاشاک کا وزیر تھا، کہتا ہے کہ بنی احمد پہلے مجھے جہنم دکھائی گئی، یہ تیری جگہ ہے، لیکن پھر کہا گیا کہ تم نے ایک نیکی ایسی کی اور اس کی وجہ یہ تیری ساری سزا معاف، اور باقیوں کو تو جنت قیامت کے بعد ملتی ہے۔ دیکھیے عام تفصیل تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں وادی السلام میں لے جایا جاتا ہے، لیکن کچھ مومن بے شک ایسے ہیں کہ جنہیں مرنے کے بعد وادی السلام میں نہیں ڈائریکٹ جنت میں لے جایا جاتا ہے۔ اور کہا کہ صرف نہ تمہیں یہ کہ جہنم کا عذاب معاف کیا گیا ہے بلکہ سیدھا تمہیں جنت بھیجا گیا۔ کیوں؟ اس لیے یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میری ایک معدنی کان تھی۔ سالکان کے علاقے میں، ایران میں ایک علاقہ ہے کہ جو نمک کے لیے بہت مشہور ہے، نمک کی ایک کان تھی کہ جس کو میں نے وقف کر دیا تھا۔ وقف ان معنوں میں کہ میں نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا کہ اس سے جتنی بھی آمدنی آئے گی میں سیدھی نجف کے حوزہ علمیہ میں بھیجوں گا، اور نجف کا مدرسہ اس میں میرا اتنا حصہ شامل ہو جائے، اور ساری زندگی میں نے اس کو ہاتھ ہی نہ لگایا۔ ایک آدمی کو مقرر کیا جس کا کام یہ تھا کہ مجھ سے بھی نہ پوچھے کہ جو آمدنی آئی وہ سیدھا نجف لے کے چلا جائے۔ اور پھر یہاں آ کے پتہ چلا کہ بعض اوقات میں نے عبادتوں میں کوتاہی کی، بعض اوقات اعمال میں نے کوتاہی کی، لیکن چونکہ نجف کے حوزہ علمیہ میں میرا حصہ ہو گیا تو اب نجف کا دین جہاں جہاں پھیلا، جس نے نجف کے عالم سے فائدہ اٹھایا، وہ سب کا ثواب میں شریک ہو گیا۔ وہ ثواب اتنا زیادہ تھا کہ میرے اعمال کی خرابی پہ غالب آ گیا۔ ملا حسین تہرانی نے بڑی پریشانی کے عالم میں آنکھ کھولی۔ اب یہ جو خواب دیکھا اس میں ایک ایسی بات بھی ہے کہ بظاہر بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف بہرحال اس کے عمل میں کچھ کوتاہیاں تو تھیں۔ خیر اسی پریشانی کے عالم میں تھے کہ اب جو درس دیتے گئے، ڈبل مائنڈ، ذہن میں کچھ خیال ہے، پوری توجہ بھی درس میں نہیں دے پا رہے۔ اچھا درس خارج جو ہے، ایک تو عام درس ہوتا ہے، ایک درس خارج ہوتا ہے، اس میں تو سب مجتہدین آ کے بیٹھتے ہیں کہ جو ایک جملے کی کمی بیشی سے پہچان لیتے ہیں کہ ہمارے استاد کی کیا کیفیت اور حالت ہے۔ چنانچہ ہمت کر کے ایک شاگرد کھڑا ہوا، کہا استاد محترم آج لگ رہا ہے کہ آج آپ کی توجہ مرکز درس کی جانب نہیں، کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ چونکے ملا حسین تہرانی نے کہا ہاں، ایک خواب میں نے ایسا دیکھا کہ مسلسل میرا ذہن مجھے پریشان کر رہا ہے۔ یہ کہہ کے پورا خواب سنایا، اور اسی درس کے اندر جو طالب علم مجتہد بننے کے لیے آئے تھے وہ ادھر اس مائع خان، وہ جہاں اس جگہ پر کہ جہاں پر نمک کی کان تھی، ادھر کا بھی ایک طالب علم تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہا کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ بات تو سوائے میرے والد کے اور میرے اور اس بنی احمد کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم۔ ملا حسین تہرانی نے کہا کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ اس نے میرے والد ہی کو مقرر کیا تھا، ان کا یہ کام تھا کہ اس معدنی کان سے جو بھی آمدنی ہوتی ہے وہ صرف میرے والد کو پتا ہے، یہ کس کی ہے، وہ سیدھی آمدنی میرے والد
میرے ذریعے سے نجف اشرف میں بھجوایا کرتے تھے۔ یہ راز تو آج تک ہم نے کسی پر ظاہر نہ کیا، کیونکہ اس کی طرف سے پابندی تھی کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں، اور اس کے اندر دو مصلحتیں تھیں۔ ایک اس لیے کہ ایڈورٹائز نہیں وہ چاہتے تھے وہ شخص، دوسرا اس لیے کہ یہ کان اگرچہ کہ اس کی تھی لیکن خود وہ ظالم کے قریب تھا، اور اس اعتبار سے نجف کہ جس میں ایسے محتاط علماء بھی تھے کہ جن کو پتہ چل جاتا تو وہ کبھی بھی اس پیسے کو نجف میں نہیں آنے دیتے، صرف احتیاط کی وجہ سے۔ تو یہ بات تو ہم نے بالکل چھپائی ہے۔ ملا حسین تہرانی کہتے ہیں، مجھے اب یقین کامل ہو گیا کہ ایک ایسی چھپی ہوئی بات کہ جو خواب میں مجھے بتائی گئی وہ یہ حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد ملا حسین تہرانی کہتے ہیں کہ وہی حدیث میرے سامنے آ گئی کہ ایک عالم کو قلم دینے کا اتنا ثواب ہے کہ جتنا میدان احد میں علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار دینے کا ثواب ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام بھی تلوار دین کو بچانے کے لیے چلا رہے تھے، اور عالم بھی اپنا قلم دین کو بچانے اور پھیلانے کے لیے چلاتا ہے۔ تو غریب کا چاہے وہ خاموش ہو یا چاہے اپنی پریشانی بیان کرے، تمہارے مال میں حق ہے۔ اگر تم صاحب حیثیت ہو تو اس کے مطابق، اگر تم غریب ہو تو 5 روپے اپنے آپ پر باندھ لو کہ کسی نہ کسی ایسے ادارے یا شخص کو دینے ہیں کہ جس کا کوئی کام دین کو پھیلانے سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر 5 روپے تمہارے لیے بڑی رقم ہے تو تم 1 روپیہ باندھ لو، تاکہ ہزاروں نہ سہی، لاکھوں نہ سہی، کروڑوں حصہ بھی بہرحال تمہارا ہو جائے اس اسلام کے پھیلانے میں۔ شیطان کی دشمنی امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ۔ شیطان کی کوشش اس غیبت امام علیہ السلام کے زمانے میں، کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ شیطان سب سے زیادہ فکر مند ہے کہ اس کا براہ راست امام زمانہ علیہ السلام سے کوئی مقابلہ نہ ہو، تو وہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ جب امام آئیں، امام کے ظہور کے وقت ہی امام کے مخالفین کو اتنا طاقتور کر دے اور امام کے ماننے والوں کو اتنا کمزور اور کم کر دے کہ شیطان اور امام کی جنگ کا موقع ہی نہ آئے۔ اس جنگ سے پہلے ہی شیطان کی فکر یہ ہے کہ امام کو شکست ہو جائے۔ چنانچہ غیبت امام میں شیطان کی ساری کوشش یہی ہے کہ امام کے ماننے والے تعداد میں کم بھی ہوں، اور جو ہوں وہ بھی اپنے عقیدے میں اتنے کمزور کہ اپنے آپ کو بے کس و بے بس سمجھنے لگیں، اور اس دجال اور سفیانی کے لشکر کو غیبت میں زیادہ سے زیادہ کیا جائے، ایسے لوگوں کو بڑھایا جائے کہ جب دجال آئے یہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ شیطان کی کوششیں ہیں۔ ایک عام طریقہ کہ جب انسان اپنی زندگی بچانا چاہتا ہے تو یہی کوشش کرتا ہے کہ جو ہمارے حامی ہیں ان کو بڑھایا جائے، جو ہمارے مخالف ہیں وہ کم ہو جائیں۔ یہ شیطان کی پلاننگ غیبت امام کے زمانے میں ہے، تاکہ جب امام آ کر آواز دیں تو ماننے والے کم ہوں اور دشمنوں کے پاس زیادہ لوگ جمع ہوں، جیسے کہ مدینہ کے یہودی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے اور بعد میں خود ہی وہ نبی کے دشمن بن گئے۔ یہودیوں کو پہچان کیسے ہوئی کہ یہ 6 سال یا 7 سال کا بچہ رسول ہے؟ خصوصیات کے ساتھ، اسی لیے کہ یہودی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو بھی سازش کرنا چاہتے تھے، پہلے ان کو یقین حاصل کرنا تھا کہ واقعاً یہ رسول ہیں بھی یا نہیں۔ یعنی یہودیوں کے دل میں یہ ہے کہ عبد المطلب کی طرح ہم یہاں بھی دھوکہ نہ کھا جائیں کہ یہ بچہ اگر رسول نہ نکلا تو ہم نے اس کو شہید کر دیا، اور گھر میں جا کے اطمینان سے بیٹھ گئے اور بعد میں پتہ چلا کہ غلط آدمی کو ہم نے قتل کیا ہے۔ سچا رسول تو کہیں اور ہے تو ہمیں زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ رسول جوان ہو جائے گا اور وہ طاقتور ہوگا، کہ جو عبد المطلب کے ساتھ ہوا ہے کہ عبد المطلب کو نہ پہچان پائے، غافل ہو گئے۔ عبد المطلب جوان ہو کر اتنے طاقتور ہوئے کہ یہودیوں کو مکے کی حد میں سے نکال دیا، اور پھر یہودی جناب عبد المطلب کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو آج اپنی کتابوں کی ساری نشانیوں سے انہوں نے یہ بات پتہ چلا لی کہ یہ بچہ رسول ہے، مگر انہیں یقین حاصل کرنا ہے تاکہ ہم دھوکہ نہ کھائیں۔ یہودیوں نے یقین کیسے حاصل کیا، بس اس کے بارے میں مجھے وضاحت کرنی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہودیوں نے یہ دیکھ لیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں اس بچے میں پائی جاتی ہیں۔ پیغمبر اسلام کو خداوند متعال نے 20 یا 22 جسمانی خصوصیات عطا کی تھی۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں سے لے کر پاؤں تک جسم کے ایک ایک حصے کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے۔ مثلا آنکھوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح پیغمبر کی آنکھیں سامنے دیکھتی ہیں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سامنے اور پیچھے کا مسئلہ ہی نہیں، پیغمبر کی آنکھ دونوں ڈائریکشن میں دیکھتی ہے۔ اب پیغمبر کی جتنی جسمانی خصوصیات ہیں وہ تو سب اس بچے میں نظر آ رہی ہیں، چنانچہ یہودیوں کے دل کو 99% یقین ہے کہ یہ رسول ہے، مگر اس کو 100% یقین میں بدلنا ہے۔ اس کے لیے ان کے پاس ایک ہی نشانی تھی۔ کیا نشانی؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آخری رسول ہوگا اس کی بالکل یقینی نشانی ایک ہے۔ وہ کیا علامت ہے؟ وہ شاید علامت یہ ہو، یہ لکھا ہے کہ اس رسول کو آگ میں ڈال دو، آگ اسے نہ جلا پائے گی۔ اگر اس رسول کو پانی میں ڈال دو تو پانی اسے غرق نہیں کر پائے گا۔ یا شاید یہ لکھا ہو کہ اس رسول پر تلواروں سے حملہ کرو تو تلواریں اسے نقصان نہیں پہنچا پائیں گی۔ نہیں، ان میں سے کوئی علامت نہیں ہے۔ ان سے بھی یقینی بات یہودیوں نے اب اس علامت کے ذریعے رسول کو پہچاننا چاہا۔ عبد المطلب علیہ السلام کے پاس آئے، کہا ہم مہمان ہیں آپ کے اور آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، آپ کا مقام بلند ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت کریں۔ آج بھی عراق، ایران میں تو رواج ہے کہ آپ وہاں جائیں، یہ جو متولی ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنا پڑتی ہے۔ انقلاب سے پہلے ایران میں بھی یہ رواج تھا۔ جناب عبد المطلب کو دنیا بھر سے مکے آنے والے دعوت اور ہدیے دیتے رہتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ہاں مہمان آئے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، اور خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل ہمارے گھر میں دعوت ہو اور آپ اپنے پورے خاندان کے ساتھ تشریف لائیے۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے مان لیا۔ ٹھیک ہے، ایک عام دستور ہے۔ مکے کی یہودیوں نے ایک مرتبہ بات سے بات نکالی، یہ بچہ کون ہے کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے؟ جناب عبد المطلب علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہو گیا تھا مکے میں کہ مکے والوں نے ایک خاص فرش بنایا تھا جناب عبد المطلب کے لیے، اور مکے والوں کا آپس، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی سگی اولاد بھی اس پر قدم نہیں رکھتی تھی، اور حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت عباس علیہ السلام بھی اپنے باپ کے احترام میں اس فرش سے ہٹ کر بیٹھتے تھے۔ یہودیوں نے سوال کیا کہ یہ کون سا بچہ ہے کہ جو آپ کے اتنا قریب بیٹھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ یہ میرا پوتا ہے اور میرے اس بیٹے کی یادگار کہ جو جوانی میں انتقال کر گیا۔ یہودیوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اس سے بہت محبت ہے، ہماری خواہش ہے کہ کل اس بچے کو بھی اپنے ساتھ ضرور لائے۔ اصل مسئلہ تو اس بچے کو ہی بلانا تھا، مگر کس طرح کہے؟ اس طرح ایک بہانہ نکالا، اور جب یہ عبد المطلب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میری پہلی شرط ہوتی ہے کہ میں جہاں جاؤں گا وہاں پہلے میرے پوتے کو بھی دعوت دی جائے، میں اکیلے اس کو چھوڑ کر جاتا ہی نہیں۔ اگلا دن آیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ یہودیوں کے مکان میں پہنچے۔ کھانے کا وقت آیا تو یہودیوں نے دسترخوان بچھایا تو جناب عبد المطلب ان کے سارے خاندان اور اس دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ خاندان بنو ہاشم کا ایک طریقہ تھا کہ یہ لوگ اس وقت تک کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے جب تک کہ سردار عبد المطلب کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، اور حضرت عبد المطلب اس وقت تک پہل نہیں کرتے تھے کہ جب تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ نہ بڑھائے۔ تو پھر سارا خاندان عبد المطلب کو دیکھ رہا ہے کہ سردار پہل کرے، اور عبد المطلب پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھا کہ پیغمبر کا ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا۔ یہودی آ کر کہتا ہے کہ آپ ہمارے مہمان بن کے آئے ہیں، بسم اللہ کیجئے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ جب تک میرا یہ پوتا شروع نہیں کرے گا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب یہودی پیغمبر کی جانب متوجہ ہوئے کہ جس طرح بچوں کو باتوں باتوں میں کہلا کر کھلایا جاتا ہے، ایسی باتیں شروع کی۔ سوال کیا کہ بھائی کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کیا تمہیں کھانا پسند نہیں؟ بتاؤ کیا چاہتے ہو ہم وہ کھانا پکائے؟ پیغمبر نے ایک ہی جواب دیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کھانا تو مجھے پسند ہے، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن یہ کھانا میں کھا نہیں سکتا۔ یہودیوں نے پوچھا کیوں؟ اب اس وقت آپ کی عمر 6-7 سال کی ہے۔ کہا کہ میں نہیں کھا سکتا۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر اجازت ہو ہم کھلائیں۔ انہوں نے کہا کہ ذرہ کھلا کے دیکھ لو،
یہ کھانا میرے ہونٹوں سے مس بھی نہیں ہوگا۔ اب یہودی ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر سچا رسول ہے تو یہی واقعہ پیش آئے گا۔ انہوں نے ایک مرتبہ نوالا توڑا، سالن میں بھگویا اور پیغمبر کو کھلانا چاہا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہ یہودی باری باری یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کا ہاتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں کے قریب آتا ہے، اور ادھر پیغمبر کے داہنے مبارک کے قریب ہاتھ آیا اور ایک مرتبہ نوالا خود بخود ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ سارے یہودی کوشش کر رہے ہیں، حیران ہو گئے، مگر خدا معلوم کہ کون سی ایسی طاقت تھی کہ خود بخود یہ لقمہ دسترخوان پہ گر جاتا ہے۔ پیغمبر اطمینان سے بیٹھے ہیں، سارا خاندان بنو ہاشم حیران، یہودیوں کو تو پریشان ہونا کہ یہ واقعہ پیش آ کر رہے گا اگر یہ سچا رسول ہے۔ اب آخری نشانی رہ گئی، کہا کہ شاید اس کھانے میں کوئی خرابی ہو۔ اپنے ساتھیوں سے کہا وہ دوسرا کھانا لے کر آؤ جو ہم نے بعد میں پکوایا ہے۔ وہ دوسرا کھانا لایا گیا، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کے بھی نوالے پیغمبر کو کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ادھر یہودیوں کا ہاتھ ان کے داہنے کے قریب آتا ہے۔ اب یہ ہاتھ چلتا تو بالکل سیدھے راستے پر ہے، ان کے ہونٹوں کے قریب آ کر یہ دائیں طرف نکل گیا، بائیں طرف ایک عجیب تماشا بن گیا۔ دسترخوان پہ ہر یہودی آ کے ٹرائی کر رہا ہے، ہر ایک کو ناکامی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ بظاہر بڑی پریشانی کا اظہار کیا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے کہا کہ خدا معلوم کیا بات ہے کہ آج اس دسترخوان پہ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ خیر ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن دل ہی دل میں مطمئن ہو گئے، اور ادھر جناب عبد المطلب علیہ السلام واپس گئے۔ فوراً یہودیوں کی میٹنگ ہوئی اور کہا کہ ہم نے پہچان لیا کہ یہی سچا رسول ہے۔ اب یہ کوشش کرو کہ یہ اس بچپنے کی حالت میں ہی مارا جائے، جوان ہو گیا تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو کیسے پتا چلا کہ یہی سچا رسول ہے؟ یہودیوں کی ایک کتاب آخری نبی کے بارے میں ہے، اور اس میں ایک علامت لکھی گئی کہ آخری رسول کی نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی حرام رزق ہوگا تو وہ پیغمبر کے ہونٹوں سے مس بھی نہیں ہو سکے گا، اور جب کبھی ایسا نوالا لے جایا جائے گا تو نوالا خود بخود دسترخوان پہ گر جائے گا۔ اور دوسری نشانی یہ کہ مشتبہ رزق ہو، مشکوک کہ جس کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں علم نہ ہو سکے، وہ نوالا کبھی اس کے ہونٹوں کے قریب پہنچے گا تو یا دائیں نکل جائے گا یا پھر بائیں نکل جائے گا۔ حرام رزق وہ تو اتنا بدتر ہے، فوراً زمین پہ گر جائے گا، اور مشکوک رزق مگر زمین پر بھی نہیں گرے گا، پیغمبر کے ہونٹوں سے بھی مس نہ ہو پائے گا۔ چنانچہ یہودیوں نے آج کی دعوت اس طرح کی تھی کہ پہلا کھانا وہ کہ حرام کھانے کو لے کر آئے، حرام پیسے سے کھانا تیار کیا، اور دوسرا کھانا وہ مشکوک تھا، مکے کی ایک بیوہ عورت زبیدہ کہ جو مرغی اور انڈے کا کاروبار کرتی تھی، اس کے گھر رات کو دیوار پھلانگ کے گئے تھے اور یہ سامان لے آئے، یہ شک کر کے اپنے آپ کو یہ کہہ کر کہ ہم جا کر اگلے دن اس کے پیسے دیں گے، مگر ابھی اس کی اجازت نہیں تھی، تو پھر یہ ایک مشکوک کھانا ہو گیا۔ اب ذرا دیکھیں یہ دو نشانیاں ان کی کتابوں میں لکھی ہیں کہ آخری نبی کی پہچان ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور بتا دوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مدینے کے اندر ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا خیبر کی فتح کے بعد، اور وہ زہر پیغمبر کے جسم تک پہنچ گیا اور ان کے جسم کو نقصان پہنچایا، یعنی ان کے جسم حرام رزق کوئی اتنا بدترین ہے کہ زہر تو نبی کے جسم میں پہنچے گا لیکن حرام والا نبی کے ہونٹوں کے قریب بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ ایک بات اور بتا دوں، یہ جو موقع یہودیوں کے لیے یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کا موقع ہے، اور اگر ان کو یقین ہو جائے کہ یہ رسول ہے تو پھر ساری دشمنیاں رسول کی ذات سے مربوط ہو جائیں گی، اور اگر اس امتحان میں یہودی ناکام ہو جاتے تو پھر وہ پیغمبر کو چھوڑ کہیں اور جا کے تلاش کرتے۔ پیغمبر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی پیغمبر کی جان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اور اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سرپرست ہیں۔ ایک دن فرعون اپنی بیوی آسیہ کے پاس اس وقت آیا کہ جب وہ موسیٰ کو کھلا رہی تھی، فقط اس لیے کہ آسیہ اس بچے سے بہت محبت کرتی ہیں۔ فرعون نے موسیٰ کو اپنی گود میں لیا۔ موسیٰ ایک ایسے دشمن خدا کی گود میں پہنچے کہ جو نبی اور معصوم ہیں، تڑپ اٹھے، فوراً فرعون کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا اور اس انداز سے کھینچا کہ فرعون تڑپ اٹھا اور جلدی سے موسیٰ کو گود میں سے اتارا، لیکن گود میں سے اترنے کے بعد
جناب آسیہ سے کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا دشمن ہے۔ آسیہ نے کہا نہیں، بچے تو ہر چمکتی ہوئی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ موتیوں کو دیکھ کر اس کا ہاتھ تمہاری داڑھی کی طرف گیا تھا۔ فرعون کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اندازہ ہے بچے کا ہاتھ کسی اور انداز سے بڑھتا ہے، یہ بچے کا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا، یہ دشمن کا ہاتھ لگ رہا تھا۔ آخر یہ طے پایا کہ یہ دیکھا جائے یہ بچپنے کی ادا ہے یا سوچ سمجھ کر فرعون کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس طرح امتحان لیا گیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ دہکتے ہوئے انگارے منگوائے گئے۔ موسیٰ نبی جانتے ہیں کہ یہ آگ ہے، آگ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر پروردگار کا حکم آ رہا ہے، اے موسیٰ اگر تم نے اس وقت یہ جلتے ہوئے کوئلے نہ اٹھائے تو تمہارا راز کھل جائے گا، یہ پتہ چل جائے گا کہ تم نبی ہو، یہ پتہ چل جائے گا کہ تم فرعون کے دشمن ہو، تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے گی اور اس وقت تمہاری جان کو بچانا زیادہ اہم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان جلتے ہوئے انگاروں کو اٹھا لو اور اس طرح اپنے منہ میں رکھ لو کہ جس طرح بچہ ہر چیز اٹھا کے منہ میں رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل نہیں چاہ رہا، مگر حکم خدا آ گیا کہ میرے نبی کی جان کو بچانے کے لیے اس وقت آگ کو بھی ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے۔ موسیٰ نے آگ کو لیا اور اپنے منہ میں رکھا، چنانچہ آگ، مشہور روایت یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان ان کوئلوں کی وجہ سے جلی اور اس انداز سے زبان جل گئی کہ ساری زندگی زبان میں لکنت رہی، اور یہی وجہ ہے کہ جب نبوت کا اعلان کیا تو خدا نے کہا کہ فرعون کے پاس جا کے اپنے دین کو پیش کرو، تو درخواست کی تھی کہ پروردگارا میرے بھائی ہارون کو بھیجا جائے کیونکہ میری زبان میں گرا ہے، میری زبان میں گرا ہے اور میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصاحت رکھتا ہے۔ پورا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو منہ میں رکھا تو نبی کی جان کو خطرہ ہو جائے، تو آگ کو بھی منہ میں رکھا جا سکتا ہے تاکہ نبوت کا راز پوشیدہ رہے۔ لیکن رزق حرام کوئی اتنی بدترین چیز ہے کہ زہر نبی کے حلق سے اتر سکتی ہے، مگر رزق حرام نبی کے ہونٹوں کے قریب نہیں جا سکتا، چاہے نبی کی جان کو خطرہ ہی کیوں نہ پیش آ رہا ہو۔ دیکھیے، خطرہ تو ایک ہی ہے کہ جو خطرہ موسیٰ کو فرعون سے تھا، وہی خطرہ رسول کو یہودیوں سے ہے۔ پروردگار عالم کی قدرت اگر ہے تو وہ موسیٰ کو بھی بچا سکتی ہے۔ اگر موسیٰ کا راز کھل گیا، کہا کہ نہیں، راز کو چھپانا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا راز کھل رہا ہے۔ کہہ دیا خدا نے، اے میرے حبیب، رزق حرام اتنی بدترین چیز ہے کہ اگر تمہاری جان بھی خطرے میں پڑ جائے کوئی بات نہیں، تمہاری نبوت ظاہر بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، رزق حرام تمہارے ہونٹوں کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ اگر میں سیرت رسول، سیرت موسیٰ کی روشنی میں یہ جملہ نہ ہوگا کہ اگر ہم اپنے گھروں میں حرام رزق لے آتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو حرام روزی کھلاتے ہیں، اگر ہمارے ہاں حرام پیسہ استعمال ہو رہا ہے، اسلام کی نگاہ میں یہ زہر کھانے سے زیادہ بدتر ہے، یہ آگ کھانے سے زیادہ بدتر ہے۔ آگ کھلائی جا سکتی ہے، زہر کھلایا جا سکتا ہے حالت مجبوری میں، مصلحت کے تحت، مگر رزق حرام کبھی بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات ہے یعنی بالکل واضح، کسی بھی مومن سے پوچھیں تمہارے نزدیک سب سے قیمتی چیز کیا ہے، کہ زندگی رہی تو دوبارہ کما لیں گے، اگر عزت نہ رہی تو دوبارہ نہیں آ سکے گی۔ عزت بڑی اہم ہے، لیکن نہیں، عزت سے بھی زیادہ جان قیمتی ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت کا بھی حکم ہے کہ اگر کبھی جان کو خطرہ ہے، اپنی عزت کو جانے دو، مگر جان سے زیادہ ایمان قیمتی ہے۔ اسی لیے حکم اسلامی ہے کہ اگر کبھی تمہارا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے، جان دو اور اپنے ایمان کو بچا لو۔ تو زہر ہماری جان کو نقصان پہنچاتا ہے اور رزق حرام ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایمان بچانا زیادہ اہم ہے، اسی لیے نبی اور امام کو زہر استعمال کرنے کا حکم دے دیا گیا، مگر حرام لقمہ کبھی نبی اور امام کے حلق سے نہ اترا۔ اب یہاں وہ پیغام ہیں ہمارے لیے۔ اس واقعے میں پہلا پیغام یہ ہے کہ وہ نبی اور امام کے جو زہر کو کھانا پسند کرتے ہیں، مگر رزق حرام ان کے ہونٹوں کے قریب نہیں آ سکتا، کہ جو آگ کھا لیتے ہیں مگر رزق حرام کبھی استعمال نہیں کرتے۔ اگر نبی یا امام منظر دیکھے، میرا ماننے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا میری دعوت کر رہا ہے اور میری دعوت میں وہ بدترین چیز رکھ رہا ہے، اور اگر زہر رکھا مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی، اندازہ کریں امام کے دل کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ اگر ہم امام کے سامنے رزق حرام رکھ دیں تو امام سوچیں گے یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے نزدیک زہر سے بدتر ہے، یہ آپ
میں ہم زہر کھلائیں، نعوذ باللہ ہم امام کو آگ کے انگارے کھلائیں، قطعاً نہیں، کوئی مومن اسے برداشت کرے گا۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ زہر کی بات کے لیے تو مومن تڑپ اٹھتا ہے، آگ کھلانے کی بات کے لیے مومن گھبرا اٹھتا ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ بدتر چیز اپنے معصوم امام کے سامنے لا کر پیش کرتا ہے۔ کیا یہ مسئلہ واضح نہیں؟ انسان کی کمائی رشوت کی نہیں، انسان کی کمائی سود کی ہے، انسان کی کمائی جھوٹ کی کھائی ہے، انسان کی کمائی ملاوٹ کے مال کے بیچنے سے ہے۔ رزق حرام کے اسلام میں جتنی بھی صورتیں ہیں، 4 صورتیں اسلام نے بتائی ہیں رزق حرام کی بالکل واضح۔ پہلا تو یہ کہ وہ چیز ہی حرام ہے، جیسے شراب کو بیچ کے جو پیسہ ملے وہ سارا کا سارا حرام ہے، جیسے سود کا کاروبار کرے یا سودی ادارے کا حساب کتاب رکھے کہ جو تنخواہ ملے وہ ساری کی ساری حرام ہے، جیسے گانا گانے والا یا گانا گانے والے کی اجرت ہے، جتنا پیسہ وہ کما رہا ہے وہ حرام ہے، جیسے میوزک سینٹر کھول کر ویڈیو کیسٹ یا آڈیو کیسٹ وہ کرائے پر دینا یا بیچنا کہ جس میں گانے بھرے ہوئے ہوں، یہ ایک ایک روپیہ اس کے گھر میں آ رہا ہے، یہ سب کا سب حرام ہے، یہ حرام نمبر 1 ہے، یہ سارا کا سارا حرام ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 آتا ہے جہاں حلال اور حرام ملا ہوا ہو، یہ بھی حرام ہے۔ اسلام کی نگاہ میں اگر حرام اور حلال مل جائے تو سارا کا سارا حرام ہو جاتا ہے، جیسے پانی کے مٹکے میں اگر پورا صاف پانی بھرا ہوا ہے اور 2 قطرے اس میں پیشاب کے گر جائیں تو پاک اور نجس پانی مل گیا، لیکن سارا کا سارا پانی نجس ہو گیا۔ اسی طرح وہ بھی رزق حرام ہے کہ جہاں انسان حلال و حرام کو ملا دیتا ہے۔ اس کی بہترین مثال نائی کا پیشہ اور حجام کی دکان ہے۔ بال بنائے جاتے ہیں، یہ حلال ہے۔ خط بنایا جاتا ہے، اس کی اجرت حلال ہے۔ شیف بنائی جاتی ہے، اس کی اجرت حرام ہے۔ اب یہ حلال و حرام مل کے آ رہا ہے، حلال و حرام ایک ساتھ استعمال ہو رہا ہے، یہ بھی اسلام کی نگاہ میں حرام ہے، اور حرام میں وہ بھی آ جاتا ہے۔ انسان کا اصل کام تو حلال ہے، لیکن حلال کام کی خاطر اسے حرام کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک عورت بالکل جائز اور حلال پیشے میں کام کر رہی ہے، ٹیچر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، کسی دفتر میں کام کرتی ہے، مگر کوئی حرام کام نہیں، البتہ اس جائز کام کے لیے اسے پردہ اتارنا پڑ رہا ہے، بےہودہ ہو کے اسے نوکری مل رہی ہے، اور اب اس کا یہ حلال کام مگر ایک حرام کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے اس کی خاطر یہ بھی حرام کے زمرے میں ہی آ گیا۔ ایک مرد ہے جو کہتا ہے مجھے کچھ ایسے پیشے بھی ہوتے ہیں، سیلز مین کو بڑا اسمارٹ ہونا چاہیے، پبلک ڈیلنگ والے آدمیوں کو بڑا اسمارٹ ہونا چاہیے، بینک کے اندر لوگوں کو بڑا اسمارٹ ہونا چاہیے، اور اسمارٹ کی ایک نشانی ہے کہ انسان گناہ کرے اور داڑھی کو منڈوائے۔ اب وہ اپنی مرضی سے داڑھی صاف کرواتا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، اور اگر یہ کہہ کر اس کے بغیر میں نوکری نہیں کر سکتا تو پھر یہ حلال نوکری بھی حرام میں تبدیل ہو گئی، اس اعتبار سے کہ اس کی خاطر ایک حرام کام کرنا پڑ رہا ہے۔ جیسے وہ چوڑیاں بیچنے والا، چوڑی بیچنا اسلام میں حلال پیشہ ہے، لیکن اگر نامحرم کا ہاتھ پکڑ کر یہ چوڑی پہنانا پڑے تو یہ حلال حرام میں بدل گیا، یہ بھی رزق حرام میں آتا ہے۔ آج امام کو زہر دیجئے، اسے زیادہ افسوس ہوگا اگر آپ رزق حرام دیجئے، مگر آپ یہ منظر دیکھتے ہیں کہ حرام رزق ہے اور اس حرام سے باعث رجب کی نیاز ہو رہی ہے۔ یہ آخر کس کے لیے کونڈے کیے جا رہے ہیں؟ یہ امام کے لیے نیاز پیش کر رہے ہیں، دسترخوان مگر حرام پیسے کا دسترخوان ہے تو امام کو لگتا ہے کہ زہر یا اس سے بھی بدتر چیز مجھے پیش کی گئی۔ امام کے نام پہ انسان ہو اور خرچہ کرتا رہتا ہے، سبیل میں چندہ دے دیجئے، مسجد میں چندہ دیجئے، دسترخوان کیا، بقرہ عید کی قربانی کی، 15 شعبان کی نظر و نیاز، مسجد میں افطاری بھجوائی، مگر سب رزق حرام کے ذریعے سے، تو گویا یہ ایسا ہے کہ آدمی زہر سے زیادہ بدتر چیز امام کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے چونکہ اس کی نیت یہ نہیں ہے، اس لیے امام اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھیں گے، مگر ناراض ضرور ہوں گے۔ ایک ایسا گروہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جو بعض اوقات ان چیزوں سے اتنا گھبرا جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ پھر یہ نیکی کا کام ہی کیوں کروں، ایک تو نیکی کا کام بھی کرو اور اوپر سے ڈنڈے بھی کھاؤ، اس سے اچھا یہ ہے کہ کچھ کرو بھی نہیں، جیسے زندگی گزر رہی ہے گزر جائے گی۔ اس لیے مجھے یہ جملہ کہنا پڑا کیونکہ نیت ہماری خراب نہیں،
اسی لیے امام علیہ السلام ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھیں گے۔ امام ہمارے جذبے کو ضرور دیکھیں گے کہ ہمارے نام پہ اتنی قربانی دے رہا ہے، ہماری خاطر یہ اتنا خرچہ کر رہا ہے، اس سے شاید کہ امام راضی ہوں، خوش بھی ہو جائیں۔ مگر سوچنے کی بات ہے، امام اگر ناراض نہ بھی ہوں تب بھی ہمیں تو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ اتنا مہربان امام کہ ہم نے غلط چیز پیش کی، انہوں نے قبول کی، مگر کیا ہمارا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کیونکہ امام ہم پر کوئی اعتراض نہیں کر رہے، اسی لیے ہم غلطی پہ غلطی کرتے چلے جائیں۔ کم سے کم ان مقامات پر تو ہم رزق حلال استعمال کریں، کیونکہ امام کی نگاہ میں یہ بدترین تحفہ ہے کہ جو رزق حرام کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ یہ دوسرا پیغام اور فقط امام ہی کا مسئلہ نہیں، آپ جا کر اپنے بچوں کو اگر رزق حرام دے، آپ اگر اپنے گھر والوں کو جا کر یہ رزق حرام دے، یہ بھی بڑی خرابی ہے۔ اس لیے یہ شیطان کا بار بار اعلان ہے کہ امام کے ماننے والوں پر میں آسانی سے قابو نہیں پا سکتا ہوں، بس مجھے بہترین موقع ملتا ہے کہ جو وہ اپنے رزق کی جانب سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ رزق حرام دشمنی اہل بیت کی بنیاد ہے۔ یہ دشمنی اہل بیت علیہم السلام کہاں سے آگے بڑھتی ہے؟ یہ رزق حرام کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے میرا موضوع کیا ہے، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف معذرت کے ساتھ دشمن پیدا ہو جائیں گے، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے دشمن پیدا ہو جائیں گے، ماننے والوں میں شیطان امام کے دشمن بڑھ جائیں گے، تو آخر کس طرح؟ رزق حرام کے ذریعے سے۔ تب ہی تو معصوم نے آخری زمانے کی نشانی کہا کہ یہ ہے کہ اگر کہہ دو کہ تمہیں 1 درہم حلال کا کما کے لانا ہے، تو شیطان نے آخری زمانے میں رزق حلال کو اتنا مشکل بنا دیا ہوگا کہ 70 درہم حرام کے آسانی سے مل جائیں گے۔ 1 درہم حلال کا مومن کو نہیں مل پائے گا۔ تو شیطان کی یہ کوشش ہے کہ آخری زمانے میں رزق حرام کو بڑھا دو۔ جب رزق حرام بڑھائے گا، خود بخود امام کے دشمن بڑھ جائیں گے، چنانچہ سفیانی اور دجال کا لشکر بڑا ہو جائے گا اور امام کا لشکر چھوٹا۔ میں ایک واقعہ پیش کر دوں کہ دشمنی اہل بیت علیہم السلام کہاں سے پیدا ہوئی۔ کربلا کا میدان ہے، عاشور کی صبح امام مظلوم علیہ السلام نے نماز صبح کے بعد لشکر یزید کی تیاری کو دیکھ کر اپنے لشکر کو بھی تیار کرایا۔ میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، مقدمۃ الجیش، پورا لشکر تیار ہے، مگر تمام حجت کے لیے حسین علیہ السلام ایک مرتبہ آگے بڑھے، کہا میرے ساتھیوں تم یہاں ٹھہرو، میں جنگ کرنے نہیں جا رہا ہوں، ایک مرتبہ انہیں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کون سا گناہ کر رہے ہیں۔ حسین آگے بڑھے اور ایسے مقام پہ جا کے رکے کہ اپنے لشکر سے دور اور عمر سعد کے لشکر کے قریب۔ سارا لشکر اور عمر سعد حیران کہ اکیلے حسین یہاں کیوں آ رہے ہیں۔ جب سارا لشکر حسین کو دیکھ رہا ہے، عین اس وقت سواری کے جانور کو منگوایا، گھوڑے پہ سوار ہیں، اونٹ منگوایا، گھوڑے سے اترے اور اونٹ پہ سوار ہوئے۔ یہ تیاری امام حسین علیہ السلام اپنے لشکر میں بھی کر سکتے تھے، مگر نہیں، فوج یزید کو بتانا ہے، کیونکہ عرب میں گھوڑا جنگ کی نشانی ہے اور اونٹ امن اور صلح کی نشانی ہے۔ حسین اونٹ پر بیٹھے، بتایا کہ ہم نہ پہل کرنا چاہتے ہیں نہ مقابلہ، اور اس کے بعد ایک عظیم خطبہ دیا کربلا کے میدان میں۔ اے لشکر یزید، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ مجھے پہچانو۔ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، لیکن جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، میں علی و فاطمہ علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میری نانی ختیجۃ الکبریٰ ہیں اور میرے چچا جعفر طیار۔ ہمارے خاندان میں سید الشہداء حمزہ گزرے۔ باپ، ماں، نانا، نانی، چچا سب کے ذریعے اپنا تعارف کروایا۔ حسین نے کہا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم دھوکے میں کربلا آئے، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ حسین ہے۔ پھر کہا اے لشکر یزید، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے نانا کے زمانے کے صحابی تھے، کیا تمہیں پتا نہیں کہ میرے نانا مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے؟ میرے نانا مجھے دیکھتے تو ممبر سے اتر آتے، میرے نانا میری خواہش سنتے تو عید گاہ میں میرے لیے سواری بن جاتے، مجھے اپنی کمر پشت پہ سوار کرتے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ میں نانا کی پشت پہ سوار ہو جاتا تھا تو میرے نانا سردے سے سر نہیں اٹھاتے تھے؟ ایک ایک واقعہ یاد دلا رہے ہیں۔
تاکہ اگر کوئی بھول گیا ہے تو اسے یاد آ جائے۔ اور دیکھو میرے سر کے امامے کو دیکھو، یہ میرا امامہ نہیں ہے، یہ میرے نانا کا امامہ ہے۔ یہ ابا میرے نانا کی ابا ہے، یہ عصا میرے نانا کا عصا ہے، یہ موزے میرے نانا کے موزے ہیں، یہ نالین میری نانا کی نالین ہے، یہ سواری میرے نانا کی سواری ہے۔ تبرکات رسول کے ذریعے اپنا تعارف کروایا۔ حسین نے ہر طرح سے اپنا تعارف کرایا، اپنی رشتہ داری بتائی، اپنے فضائل بتائے، تبرکات رسول دکھائے، اور آخر میں ایک عجیب بات کہی کہ اگر میری ان باتوں پہ تمہیں یقین نہیں آ رہا تو مجھے ایک عام مسلمان ہی سمجھو، نہ مانو رسول کا نواسا، ایک عام مسلمان سمجھو۔ ایک عام مسلمان کو کب قتل کیا جا سکتا ہے جو تم میرے قتل کے در پہ ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے؟ کوئی مقتول کا وارث کہ جو آ کر اپنے مقتول کا مجھ سے دعویٰ کرتا ہے؟ بتاؤ میں نے کون سی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے میں واجب القتل ہوں؟ کیا میں نے معاشرے میں کوئی فساد برپا کیا ہے؟ کیا میں نے حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا ہے؟ ایک عام مسلمان کے حقوق کے جو اسلامی معاشرے میں ہیں، مجھے عام مسلمان سمجھ کے بتاؤ کہ میں نے کون سا ایسا جرم کیا؟ سارا لشکر خاموش ہے، مگر یہ ساری گفتگو کے بعد ایک آخری جملہ کہا اور میرے مولا واپس آ گئے۔ جواب نہیں سنا۔ میرے مولا نے کہا، میں نے وہ کہہ دیا کہ میدان قیامت میری حجت تم پہ تمام ہوئی، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ تم پہ اثر کچھ نہ ہوگا۔ مولا کیوں اثر نہیں ہوگا؟ امام نے کہا، تمہاری خرابی یہ ہے کہ تمہارا پیٹ حرام رزق اور حرام روزی سے بھرا ہوا ہے۔ جب انسان کے پیٹ میں حرام لقمے ہوتے ہیں اور اسے جسم کی ساری طاقت حرام سے آتی ہے، اگر حسین جیسا امام معصوم بھی نصیحت کرے تو بھی انسان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور دشمن حسین بن جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین کے دشمنوں کی اتنی بڑی تعداد کیوں آ گئی؟ حرام رزق کی وجہ سے، حرام روزی کی وجہ سے۔ کیا شیطان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اگر دشمن اہل بیت بنانا ہے، اور ایسا دشمن اہل بیت کہ جو امام کے خلاف تلوار نکال لے؟ کربلا کے دشمن کوئی معمولی دشمن نہیں، یہ وہ ہیں کہ جو امام کے خلاف تلوار بے جھجک نکال لیتے تھے۔ ایسا دشمن بنایا ہے تو مسلمان اور مومن کے رزق کو حرام میں تبدیل کر دو، اور اس کے بعد شیطان سمجھتا ہے میرا آدھا کام ہو گیا۔ جو یہ کھائیں گے حرام رزق ان کے ایمان کو خراب کرتا چلا جائے گا۔ چنانچہ کربلا کے واقعے کے بعد امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے خلاف بھی شیطان کے پاس بھی بہت سے طریقے ہیں، اور یہی ہے کہ امام کے آنے سے پہلے رزق حرام کو دنیا میں اتنا پھیلا دو کہ امام کے ماننے والے بھی اس دنیا کے رنگ میں رنگ کے رہ جائیں اور ان کو کچھ یعنی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ خود انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ آپ ڈاکٹروں سے جا کے پوچھیں، وہ بتاتے ہیں کہ آج کل غذا میں لوگ کچھ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ بڑھاپے میں جا کے وہ پچھتائیں گے، مگر اس وقت معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ چکنائی کا حد سے زیادہ استعمال، بعد میں دل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، مگر اس وقت معاملہ ان کے ہاتھ نکل جاتا ہے۔ یہی مسئلہ رزق حرام کا بھی ہے کہ آج مزہ تو آ رہا ہے، رزق حرام میں جس طرح شکر کے استعمال سے مزہ آتا ہے، چکنائی کے استعمال سے کھانے کا مزہ آتا ہے، ذائقہ بڑھ جاتا ہے۔ تیز قسم کے مسالے خاص قسم کا مزہ انسان کو دیتے ہیں، مگر پتہ نہیں اس عارضی مزے کے بعد تکلیف کتنی ہے۔ یہی رزق حرام کا مسئلہ ہے، کیونکہ آج مزہ بہت آتا ہے، یہ سہولت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے بچے کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، ہمارے گھر کے ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا ہوگا۔ حلال و حرام کے مسئلے میں کان بند کر لو، مگر میدان قیامت میں اس کا نقصان جو ہے وہ تو ہے۔ اس سے بڑا نقصان یہ کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی دشمنی ہمارے دلوں میں آ جائے گی۔ آج ہمیں کچھ پتہ نہ ہوگا، جیسے شکر کھانے والے کو یہ نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، چکنائی کھانے والے کو کیا پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، سگریٹ پینے والے کو آج نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اسی طرح رزق حرام کھانے والے کو بڑا اطمینان ہے۔ جی نہیں، میں سارے گناہ کروں گا مگر محبت اہل بیت علیہم السلام کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن اسے کیا پتا کہ وہ ایک ایسی چیز استعمال کر رہا ہے کہ ایک دن معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان کا سب سے زیادہ زور رزق حرام کے بارے میں ہے۔ ایک دفعہ لقمہ حرام کھا لو
تو خود بخود دشمنی امام بنتے چلے جاؤ گے۔ اس کے بعد والی جو مجلس یہاں پہ بیان ہے وہ ہے تربیت اولاد، کب، کیسے اور کیا، کہ انشاءاللہ وہ اپنی اگلی ہم آنے والی آڈیو پیش کریں گے۔ اور اختتام سے پہلے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں کہ عموماً میری آڈیوز کی کبھی کبھی بیک پہ ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ کوشش اپنی طرف سے بہت پوری ہوتی ہے کہ کوئی بھی ڈسٹربنس نہ ہو، لیکن کبھی نیٹ کھلا رہ جاتا ہے تو کسی بھی نوٹیفیکیشن کے آنے میں میرا موبائل جو ہے وہ ظاہری بات ہے وائبریٹ کرتا ہے اور اس کی آواز بھی آتی ہے۔ کبھی پیچھے سے فیملی ممبرز کی آواز آ رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی کنسٹرکشن چلی ہوئی ہوتی ہے، اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ سے میں تہہ دل سے معذرت۔ ہم امید کرتے ہیں ان بصیرت افروز باتوں نے آپ کے دل اور سوچ پہ گہرا اثر چھوڑا ہوگا۔ یاد رکھیں، موت ایک خاتمہ نہیں بلکہ ایک ابدی زندگی کا آغاز ہے۔ اس سفر کی تیاری ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔